اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، خاص طور پہ دیندار لوگوں کے لیے۔ واقعہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے۔ مدینہ کے ایک بوڑھے آدمی مسجد میں داخل ہوئے، وضو کا پانی چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی ایک جنتی اس دروازے سے آنے والا ہے، جنتی کسی نے دیکھنا ہو دیکھ لے۔ ایک صحابی آئے، نماز میں شریک ہو گئے۔ اگلے دن پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ اگلے دن پھر وہی مدینہ کے باشندے مسلمان مسجد میں داخل ہوئے، وہی حالت۔ پھر تیسرے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس دروازے سے دیکھ لے، جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، پھر وہی بوڑھے مسلمان مقامی مسجد نبی میں داخل ہوئے۔ اب اس مجمع کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,24,000 صحابہ کرام میں سے وہ صحابی ہیں جو بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ رات کو جا کر عبادت کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، اور دن اور رات میں ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ اتنا عبادت کا ذوق و شوق تھا۔ ان کے دل میں ایک حسرت پیدا ہوئی کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، راتوں کو جاگتا ہوں، ایک قرآن کریم روزانہ ختم کرتا ہوں اور دن بھر روزہ رکھتا ہوں، یہ صحابی، یہ مسلمان کون سی ایسی عبادت کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے۔ انسان کو دل میں بات آ جاتی ہے کہ اس کو یہ فضیلت کس وجہ سے ملی۔ چنانچہ مجلس برخاست ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، ان بوڑھے مسلمان کے پاس، صحابی کے پاس۔ میں نے کہا چچا جان، میں آپ کے پاس 2-3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا رہ لو۔ دل میں یہ تھا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں، کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بشارت ان کو دی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا شاید یہ ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہوں گے، روتے ہوں گے، تلاوت کرتے ہوں گے اور بڑی لمبی چوڑی عبادات کرتے ہوں گے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میں جب رات کو ان کے پاس سویا تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بھی آ گئے، میں بھی آ گیا۔ انہوں نے بسترے پہ سر رکھا، تکیے پہ سر رکھا، دعا پڑھی اور پڑھ کے سو گئے۔ میں سر رات جاگتا رہا، دیکھتا رہا کہ شاید اب اٹھ کے تہجد پڑھیں گے، اب نفل پڑھیں گے، اب تلاوت کریں گے۔ کوئی کام انہوں نے نہیں کیا، فرائض پورے کیے، واجبات پورے کیے، سنتیں پوری کی۔ میں نے کہا شاید آج طبیعت خراب ہوگی۔ اگلے دن پھر میں نے دیکھا، پھر وہ عائشہ پڑھ کے انہوں نے دعا پڑھی اور سو گئے۔ صبح نماز کے ٹائم اٹھے، پھر فجر کی نماز پڑھی۔ تیسرے دن بھی اس طرح ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے کہا بھئی یہ کوئی خاص ایسا عمل بھی نظر نہیں آتا، کس بنیاد پہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے؟ تو نہ کوئی عبادت کرتے ہیں خاص، نہ تلاوت کرتے ہیں، نہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، کوئی کام بھی نہیں کرتے، اور میں اتنی عبادت کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں میں نے پوچھ لیا کہ چچا جان مجھے یہ بتائیں آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، اور 3 دن تک اللہ کے نبی فرماتے رہے کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا میں 3 دن بیمار رہا، اس وجہ سے میں تہجد نہیں پڑھ سکا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں سفر پہ گیا ہوا تھا، فلاں مجبوری تھی، ویسے تو میں ہر روز پڑھتا ہوں جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں اکثر۔ ایسی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بشارت مجھے کس بنیاد پہ دی ہے، کس عمل کی بنیاد پہ دی ہے؟ فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں۔ تو اس صحابی نے میرے دوستو 2 باتیں عرض کی ہیں۔ وہ 2 باتیں اگر آج ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو ہم بھی اللہ کی جنت کے امیدوار ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت ہم پہ بھی ہو سکتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ میرے دوستو آج ہمارا سارا زور عبادات پہ ہے، نفلی عبادات پہ کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دین کے سارے شعبوں میں کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تصنیف و تالیف کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن وہ اچھی صفات کہ جو اللہ کے نبی کے اندر تھی، اللہ کے نبی نے صحابہ کے اندر پیدا کی، وہ صفات اپنے اندر پیدا نہیں کرتے۔ امتیازی صفات جن کی وجہ سے گھروں میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، خاندان میں، برادری میں، اجتماعی معاشرے میں، انفرادی معاشرے میں، اور گھریلو زندگی میں، سسرالی معاشرے میں، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے درمیان اتفاق ہو سکتا ہے، محبت بڑھ سکتی ہے، لوگ قریب آ سکتے ہیں، 2 مسلک والوں کے درمیان، 2 برادری والوں کے درمیان اتحاد ہو سکتا ہے۔
ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بہرحال اس صحابی نے فرمایا بیٹا 2 کام میں کرتا ہوں، 2 چیزیں میرے اندر ہیں، شاید اللہ کے نبی نے اسی کی بنیاد پہ مجھے جنت کی بشارت دی اور تمہیں خوشخبری دی ہے۔ پوچھا کون سی 2 چیزیں؟ کہا کہ اس دل میں کسی مسلمان کے بارے میں نفرت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس دل میں محبت تو ہے لیکن کسی مسلمان کے بارے میں نفرت نہیں ہے، لہذا نفرت اپنے دل سے نکال دو اگر کسی کے بارے میں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، کسی کو توڑنے کے، چھوڑنے کے، متنفر کرنے کے، گرانے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن اگر کسی کو اپنا بنانے کے، کسی کو قریب لانے کے، کسی کو اپنے سے مانوس کرنے کے بہت سارے طریقے نہیں ہیں، صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے محبت۔ انسان محبت کرے، محبت کرنا سکھائے، نفرت نہ کرے، نفرت نہ پھیلائے۔ تو فرمایا پہلی بات تو یہ ہے میرے دل میں کسی کے بارے میں نفرت نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے۔ اور نمبر 2 فرمایا کہ میں کسی مسلمان بھائی کو دیکھتا ہوں اچھی حالت میں تو میرے دل کے اندر حسد پیدا نہیں ہوتا، میں حاسد نہیں ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں کو اچھی حالت میں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد میرے دوستو، ہمارا بھی سینکڑوں لوگوں سے تعلق ہے، ہزاروں لوگوں سے تعلق ہے۔ آج بطور تحدیث بنعمت کے طور پہ یہ بات عرض کرتا ہوں، الحمدللہ ہمارے دل میں بھی کسی کے بارے میں نفرت نہیں ہے، نفرت نہیں ہے۔ نمبر 2 کسی سے ہم حسد بھی نہیں کرتے، کوئی دوست ہے، کوئی بھائی ہے، خاندان کا آدمی ہے، برادری کا آدمی ہے، ماتحت ہے، برابر والا ہے، خدا کی قسم حسد نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو اچھی حالت میں دیکھتے ہیں، مقتدی کو دیکھتے ہیں، دوست احباب کو دیکھتے ہیں، خاندان کے آدمی کو دیکھتے ہیں، برادری کے آدمی کو دیکھتے ہیں، قریبی کو دیکھتے ہیں، ماتحت کو دیکھتے ہیں کہ وہ اچھی حالت میں ہے، گاڑی اچھی ہے، مکان اچھا ہے، رہائش اچھی ہے، اس کی سیلری اچھی ہے، اس کے خاندان، اس کے بھی بچے اچھے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، تو الحمدللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے، کسی کے بارے میں حسد نہیں ہوتا۔ اللہ پاک جل شانہ یہ دونوں باتیں تمام مسلمانوں کے اندر پیدا فرمائے اور ہمارے اندر بھی پہلے سے زیادہ پیدا فرمائے تاکہ ہم بھی اللہ کے نبی کی جو بشارت ہے اس کے مستحق بن سکیں۔ نفرتوں کو نہ پھیلائیں، نفرتیں نہ پھیلائیں، محبتیں پھیلائیں اور کسی مسلمان سے حسد نہ کریں۔ جو چیزیں اللہ پاک نے دوسرے مسلمانوں کو دی ہیں وہ اللہ سے خود مانگے، اللہ آپ کو بھی دیں گے۔